نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره پارہ نمبر 7 سورہ انعام رکوع نمبر 8 آیت نمبر 69 اور 70 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب دیکھے ان لوگوں کو جو ہمارے آیتوں کے بارے میں عیب جوئی کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کرو، اعراض کرو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ مشغول ہو جائے کسی دوسری بات میں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تجھے بلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فَلَا تَقْعُدْ، تو مت بیٹھا کرو، مت بیٹھو، بعد الذِّكْرَى، یاد آ جانے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی چیز پرہیزگاروں پر ظالموں کے حساب سے کچھ بھی، من حسابہم من شیء، ولیکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن نصیحت ہے تاکہ وہ ڈرنے لگے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور نصیحت کیجئے، وَذَكِّرْ، اور نصیحت کیجئے ہے، بِهِ اے بالقرآن، ان کو قرآن کے ذریعے، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کوئی نفس اپنے اعمال کی وجہ سے پنس نہ جائے. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارشی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر بدلہ میں دے دے سارے بدلے تو اس سے نہیں لیا جائے گا. أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے پنس گئے ہیں. لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، ان کے لیے پینا ہے گرم پانی کا اور دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، بسبب ما كانوا يكفرون، بسبب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے. اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. آیت مذکورہ میں
69 میں ان محافل مجالس میں بیٹھنے کی ممانعت ہے اور ممانعت کا بیان ہے جس محفل میں، جس مجلس میں اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور ایک اصول بتلایا کہ جس کام کا خود کرنا گناہ ہے تو اس گناہ کے محفل میں شریک محفل ہونا بھی گناہ ہے۔ لہذا گناہوں کے مجالس سے، اہل ہوا، اہل باطل کے محافل سے پرہیز اور گریز کرنا چاہیے۔ آیت مذکورہ اگرچہ خطاب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تعلیما للامہ کی بنیاد پر ہے۔ لورتا توایم انگورتا واورا، در حقیقت امت مسلمہ کو تعلیم ہے، مسلمانوں کو تعلیم ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی کسی ایسی محفل میں کبھی بھی شریک نہیں ہوئے ہیں جو اہل باطل کی محفل ہو یا گناہوں کی مجلس ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیات مذکورہ میں یخوضون کا لفظ آیا ہے۔ یخوضون مشتق ہے خوض سے، جس کا ایک معنی ہے پانی میں اترنا، یا یہ بھی معنی ہے کہ پانی میں گزرنا، اور ایک اور معنی بھی ہے فضول اور لغو کاموں میں داخل ہونا، اس کو بھی خوض کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں یہ تیسرا معنی بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ عموماً خوض کا لفظ فضول اور لغو کاموں میں اترنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، اور اس پر وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور اسی طرح وَفِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، یہ اس کے شواہد ہے، دلائل ہے۔ لہذا تحقیق مذکورہ کے اساس اور بنیاد پر خوض فی الآیات کا ترجمہ اس جگہ عیب جوئی یا جھگڑے کے معنی پر کیا جاتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ جو اللہ کے آیتوں میں محض لہو لعب، استہزاء، کھیل تماشا، تمسخر شروع کرتے ہیں اور اس کے لیے داخل ہوتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں، تو آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، کنارہ کشی اختیار کیجئے، روگردانی کیجئے ان سے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اہل باطل کی محافل اور مجالس سے رخ پھیرنے کی چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس مجلس سے بائیکاٹ کرے اور اٹھ جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں رہتے ہوئے کسی دوسرے کام میں مشغول اور مصروف ہو جائے۔ اور یہ جو اہل ہوا ہے، اہل باطل ہے، ان بدبختوں کی طرف آپ بالکل التفات اور توجہ نہ کریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ آیات مذکورہ میں پہلی صورت کا ذکر ہے کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ایسے لوگوں کے مجلس سے اٹھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم کو شیطان بلا دے، یعنی بول کر آپ نسیان کی بنیاد پر آپ ادھر شریک ہو جائے، اسی طرح کہ ایسے لوگوں کے محفل میں شریک ہونا یاد نہیں تھا، تو یاد ہونے کے بعد اسی مجلس میں پھر بیٹھنا جو ہے گناہ ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ الباری کا قول ہے
کہ آیات مذکورہ کا منشا یہ ہے کہ گناہ کے محفل اور گناہگاروں کے مجلس سے اعراض اور کنارہ کشی اختیار کیا جائے، اور جس کی بہتر صورت یہ ہے کہ وہاں سے بندہ اٹھ جائے. لیکن اگر وہاں سے اٹھنے میں یا اپنے جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، عزت کا خطرہ ہے، تو عوام الناس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ کنارہ کشی کی کوئی ایسی صورت اختیار کرے، مثلا دوسرے کسی کام میں مشغول اور مصروف ہو جائے اور ان اہل باطل کی طرف بالکل التفات نہ کرے، توجہ نہ کرے. لیکن خواص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مجلس سے بائیکاٹ کرے، اٹھے، اس مجلس سے عزیمت اور غیرت کا مظاہرہ کرے. اور خواص سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی اقتداء کی جاتی ہے دینی امور میں، جس کے اقتداء کی جاتی ہے، اور شرعی معاملات میں ان کے اقتداء کی جاتی ہے. لوگوں کے درمیان ایک مسلمہ شخصیت ہے، علمی شخصیت ہے، فتوی کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، کسی بھی زاویے سے مسلمہ شخصیت ہے، تو اس کو اٹھنا چاہیے اس مجلس سے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تجھ کو بلا دے، اگر جس کا خطاب عام مسلمانوں کو ہے اور ہے بھی، پھر تو مسئلہ واضح ہے اور بات بالکل واضح ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ نسیان اس پر طاری ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ نسیان لگا ہوتا ہے. لیکن اگر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھول اور نسیان کا اثر ہو جائے تو پھر تعلیمات پر اعتماد اور اطمینان اور ایقان کا کیسے رہے گا؟ جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی کسی خاص مصلحت یا حکمت کے تحت بھول اور نسیان ہو سکتی ہے، مگر انبیاء علیہ السلام پر جب نسیان طاری ہوتی ہے تو فوراً اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی متنبہ کیا جاتا ہے، تنبیہ بذریعہ وحی ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی نسیان پر برقرار نہیں رہا. اور اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات بھول چوک نسیان سے جو ہے وہ پاک ہوتی ہے. امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ آیت مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر اس مجلس سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے جس میں اللہ، رسول، قرآن، دین اسلام، شریعت مطہرہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں. یا تو یہ ہے کہ اس کو بند کرنا یا بند کرانا، یا کم از کم اس موقع پر حق کا اظہار کرنا، اگر اس کے طاقت میں نہ ہو تو کنارہ کشی اختیار کرے، نکل جائے، بائیکاٹ کرے. اور اصلاح کے مقصد سے اگر شریک ہو اہل باطل کو حق بات کی تلقین، ترغیب، بغرض دعوت شریک ہو تو یہ تو بہت بہتر ہے. بہرحال اللہ اور رسول کے خلاف، دین اسلام کے خلاف گفتگو کرنا ایک ظلم قرار دیا ہے، اور ظالموں کے ساتھ نشست کرنا، شریک محفل ہونا، وعلی کل حال گناہ ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَلَا تَمِيلُوا، میلان بھی نہ کرو ان کی طرف، جھکاؤ بھی نہ کرو ان ظالموں کی طرف. اور حضرت
امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، قرآن کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت، ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت، بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت۔ آیت مذکورہ میں جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے مجلس میں جانے کی مطلقاً ممانعت رہی تو ہم مسجد حرام میں نماز اور طواف سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ ادھر بیٹھے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ تو اس پر اگلی آیات نازل ہوئی، 69 نمبر آیات، کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، یعنی جو لوگ احتیاط رکھنے والے ہیں وہ اگر اپنے کام سے مسجد حرام میں جائے تو ان اہل باطل شریر لوگوں کے اعمال بد کہ ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ حق بات پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے، حق بات کرنا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ کیا کہا تھا، نہ ہو ذکر، سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو جینا جینا حرام ہے۔ شاید حق بات کرنے سے، حق بات پہنچانے سے نصیحت حاصل کرے، ہدایت پر آ جائے، انسان کے بچے بن جائے۔ اور آیت نمبر 70 میں تقریباً سابقہ مضمون کی تاکید ہے۔ فرمایا کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، لفظ زر عربی قواعد کی روح سے وزر سے بنا ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز سے ناراض ہو کر اس کو چھوڑ دینا۔ وہ مشہور مقولہ ہے، زر غبن تزدد حبن، کبھی کبھی ملاقات کرو محبت بڑھ جائے گی، زر غبن تزدد حبن۔ اور آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو لہو لعب بنایا ہے، کھیل اور تماشا بنایا ہے۔ اب اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو لوگ دین اسلام ان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس دین اسلام کو مذاق بنایا ہے، لہو لعب بنا رکھا ہے، اس کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اصلی دین کو چھوڑ کر اپنا علیحدہ دین مذہب بنایا ہے، دین کے اصل تعلیمات قرآن و سنت کو چھوڑ کر چند رواجوں کو، چند رسوم کو بنایا ہے، اس کو دین سمجھتے ہیں۔ اور تقریباً دونوں معانیوں کا حاصل ایک ہے کہ قرآن و سنت دین سے یہ دوری ہے، دین کو مذاق مت بناؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، یعنی ان کو دنیا کے چند روزہ زندگی نے غرور میں رکھا ہے، دھوکے میں ڈالا ہے، اور یہ اصل سبب ہے ان اہل باطل کی سرکشی کا، نافرمانی کا، بغاوت کا۔ اگر ان اہل باطل کو، اہل ہوا کو، جو خواہشات کے متبع ہے، خوف خدا ہوتی، خوف آخرت ہوتی تو اسی طرح کے حرکات سکنات کبھی بھی نہ کرتے۔ اور آیت کے آخر میں فرمایا اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اعمال بد کی سزا میں پکڑ لیے گئے ہیں، ان کو پینے کے لیے جہنم کا کھولتا ہوا پانی جو ہے ملے گا، جن کے متعلق دوسرے آیت میں ہے کہ وہ ان کے انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دے گا۔ اور اس پانی کے علاوہ دوسری قسم کے دردناک عذاب ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔
ان کے کفر کے انکار کے بدلے۔ تینوں آیتوں کا خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کو برے ماحول، بری صحبت سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ برا محفل، بری صحبت مسلمانوں کے لیے زہر قاتل ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک کرے گا، اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔